اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جی اسٹوڈیو سے باہر ہوں اور سوچا کہ آج کچھ تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے، اور ایک سوال جب میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر تک کے بچوں کو اسکول مت بھیجیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم 7 سال تک کے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو پھر ہم کیا کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا کریں، ضائع ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا آپ کو میں وہ اپنا چھوٹا سا گارڈن دکھا دوں جہاں پر میرے بچے روز آتے ہیں۔ گھر کے سامنے ہی جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو یہ ایک ویرانہ سا تھا، اور ہم نے اسے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہ ہمارا جی گارڈن ہے، اور یہ ہمارے کچن کا بیک ڈور ہے۔ تو بچوں کو کیا کریں 7 سال کی عمر تک اگر گھر میں رکھیں تو کیا کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو گارڈن میں لا کر جتنے اچھے سے آپ انہیں باٹنی اور زولوجی سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، بچے یہاں پر آتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ گارڈن کے رول سیکھتے ہیں کہ گارڈن میں کیسے رہنا ہے۔ پھر میرے ساتھ وہ گارڈننگ کرتے ہیں۔ ایک مالی بھی ہے، بیسیکلی یہ سارا کام وہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ پودوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جو لیوز ہیں، فلاورز ہیں، ان کی ٹرنک ہیں۔ جب وہ گارڈننگ کرتے ہیں تو اس سے اچھی زیادہ لرننگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بچے کو ایک نیچرل انوائرمنٹ میں لے کے جائیں۔ اب اسکولوں میں عام طور پر اگر آپ بچے کو باٹنی سمجھائیں گے تو آپ ایک پودا منگوا لیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو گارڈن میں لے جا کر بچے کو پڑھانا اور سمجھانا، پڑھانا اور سمجھانا بھی اس طرح سے کہ بچے کو 7 سال کی عمر تک سے پہلے، سب سے پہلے تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسکولوں میں بھیج کر اور بچے کے ہاتھ میں پینسل فوراً پکڑا دیتے ہیں۔ بھائی 3 سال کا 4 سال کے بچے کو کیا لگے کہ جو پینسل سے لکیریں کھینچی جا رہی ہیں، چاہے وہ الف ب لکھ رہے ہیں، ABC لکھ رہے ہیں، 1 2 لکھ رہے ہیں، تو اس سے ان کو کیا معنی لیں گے وہ؟ تو اب ہر بندے کے پاس اگر گارڈن نہیں ہے تو گھر میں وہ گملے لگا سکتا ہے، کچن گارڈننگ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھی نہیں ہے تو نرسریاں موجود ہوتی ہیں، بچوں کو وہاں کے وزٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ تو میرے بچے جب یہاں پر آتے ہیں، روزانہ یہ کچن کا دروازہ کھلتا ہے، یہاں پہ سامنے آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو نیچر سے بات کرنا سکھائیں۔ اپنے بچے کو پودوں سے بات کرنا سکھائیں، پھولوں سے بات کرنا سکھائیں، بچے کو رنگوں سے بات کرنا سکھائیں۔ تو جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ہم بعض اوقات شوز اتار دیتے ہیں یا چپلیں اتار دیتے ہیں، سلیپرز اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک تو ہری گھاس پر جو ہے وہ ننگے پاؤں جب چلتے ہیں تو انہیں اس کو وہ فیل کرتے ہیں۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں جلدی سے بنا لوں، اور تاکہ آپ لوگوں کو پتہ جو میری کانسیپٹ ہے ہوم ایجوکیشن کی یا ہوم سکولنگ کی وہ کیا ہے۔ تو سب سے اچھی جو بچہ باٹنی اور زولوجی سیکھ سکتا ہے وہ یہاں سیکھ سکتا ہے۔ بچے کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ کیسے سورج سے جو فوٹونز یعنی سن لائٹ آتی ہے وہ ٹریپ ہوتی ہے، فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، پودے اپنی غذا تیار کرتے ہیں گلوکوز کی صورت میں، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن کو وہ اپنے ماحول کو واپس دے دیتے ہیں پروڈیوس کر کے، اور فوٹو سینتھسس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، آسموسس کیسے ہوتا ہے، پودے جو گیسز ایکسچینج ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں سمجھانا۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ہر بندے کو اتنا نالج تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ نے میٹرک کیا ہے اور سائنس سے کیا ہے تو بائیولوجی پڑھی ہوگی، سائنس پڑھی ہوگی، تو بچے کو بائیولوجی آپ گارڈن میں لا کر جتنی اچھے سے سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اتنی زیادہ اسکول میں نہیں سکھا سکتے۔ پھر دوسری چیز کہ کیمسٹری دیکھیں، ہمارا جو کچن ہوتا ہے وہ اٹس آل اباؤٹ دا کیمسٹری۔
وہاں پہ فائر ہے، وہاں پہ فریج ہے، وہاں پہ آئس ہے، وہاں پہ واٹر ہے، وہاں پہ چائے بن رہی ہے، کھانا پک رہا ہے. دس آل تھنگز آر دیٹ ریلیٹ ٹو دا کیمسٹری. انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ ایلیمنٹس آپس میں جو ہیں جب ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ کیسے بنتے ہیں، یہ کون سے کیمیکل ریئیکشنز کیسے ہوتے ہیں ان کے، اور اس کیمیکل ریئیکشن میں ایکسوتھرمک، سو مینی تھنگس. گھر کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ فزکس کی پوری لیب بنی بنائی موجود ہے. ٹیبل ہے، کرسیاں ہیں، کتابیں ہیں، بیڈ ہے، چھری ہے، بچے جو سائیکل چلاتے ہیں اس کے پارٹس ہیں. تو آپ کو بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اور ڈیورنگ دیٹ آپ بھی خود لرن کریں اسے. میں نے بھی لرن کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے لرن کیا ہے. تو آپ اس سے زیادہ اچھی ایجوکیشن آپ انہیں نہیں دے سکتے جو کہ آپ خود دیں گے. اور اس کے لیے اگر آپ کو کبھی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آئی ایم اویلیبل. تو بچوں کے ساتھ وہ ظلم مت کریں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے بچپن میں. انہیں کتابوں کے بوجھ تلے دبا دینا یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو آپ 4 سے 5 سال کی عمر تک اس کو لینگویجز پر اس کے کام کریں. دیکھیں، قومی زبان قوم سکھا دے گی، مادری زبان گھر والے سکھا دیں گے. 2 لینگویجز آپ سلیکٹ کر لیجئے. میں نے اپنے بچوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ جی وہ انگلش سیکھیں گے اور عربک سیکھیں گے. اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ انگلش میں فلوئنٹ ہیں. اور عربک کیونکہ مجھے نہیں آتی تو اس لیے وہ فلوئنٹ تو نہیں ہے. میں نے ان کی ٹیچر کا ارینج کیا ہوا ہے، ان کے چینلز ایسے میں نے سبسکرائب کر کے دیے ہوئے ہیں جہاں سے وہ سیکھتے ہیں، عربک سیکھتے ہیں. تو بچے کو ویکیبلری پر کام کریں، اس کو کوشش کریں کہ بچہ آپ کا جو ہے وہ اپنے جو خیالات ہے اس کا الفاظ کی صورت میں اظہار کر سکے. اس کے اندر ریز کریں کہ کوشچننگ کیسے کرنی ہے، لاجکس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کوشچن کیسے کرنا ہے، لاجیکل کوشچنس. تو یہ ساری چیزیں آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اور آپ کو یقیناً مجھے بتاتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہوگا جب ہم روزانہ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہوں گے. جب بچے یہاں پر آ کر گھاس پر لیٹتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور بادلوں کا جو ہے وہ آنکھ مچولی دیکھتے ہیں، پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی پیچھے، کتنے مزے کی آوازیں ہیں. درختوں سے گرتے ہوئے پتوں کو جب وہ دیکھتے ہیں، پھر جب باغ ہوتا ہے، جب پودے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے حشرات الارض تو آ ہی جاتے ہیں. تتلیاں آتی ہیں اور شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں، دوسری مکھیاں آتی ہیں. تو ہم اپنے جو 7 سال کی عمر تک کے بچوں کو میرا نہیں خیال کہ اسکول بھیجنا چاہیے. اور اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو پروموٹ کریں، کیونکہ یہ چینل میں نے بنایا ہی ہوم ایجوکیشن کے لیے ہے تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. اور وہ میتھڈولوجیز جو کہ بہت کامیاب ہیں اور ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں، اس کے لیے ہم کام کریں. اور پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بہت اچھے سے ہو رہا ہے. اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کر رہے ہیں اور پریفیئر کرتے ہیں. بلکہ میرے بچوں سے ملنے کے بعد تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کبھی کبھار، وہ انہیں جو پرابلم آتی ہے کہ کس طرح سے ہم کریں. اور بہت سارے لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے. جب سے یہ کووڈ ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ ایسے ہی حالات پر نہیں چھوڑ سکتے. تو بہت اچھے یہ طریقہ کار ہیں جس سے مجھے بہت بیسٹ رزلٹ ملے ہیں. میری جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے، اس کے کویشچنس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایکو سسٹم کے بارے میں کویشچن کرتی ہے، وہ پلانٹس کے بارے میں کویشچنس کرتی ہے، وہ کویشچنس کرتی ہے کہ ان کی کس طرح سے یہ فوڈ کہاں پر پریزرو کرتے ہیں، ان کا جو فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہے وہ کون سے پارٹس میں ہوتا ہے، یہ والے پارٹ زیادہ گرین کیوں ہیں، یہ براؤن کیوں ہیں، اپر پارٹ آف دا لیو زیادہ جو ہے وہ گرین کیوں ہے، لو گرین کیوں ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ کوشچنس یقیناً یہی وہ چیز ہے جو بچے کو آگے جا کے کام دے گی. اور بچے نے دیکھیں لکھنا اور پڑھنا یہ سیکنڈ تھنگ ہے. جب آپ لینگویج آپ دیکھتے ہیں
کہ لینگویج کس طرح سے کام کرتی ہیں، تو 4 فولڈز ہوتے ہیں لینگویج کے۔ سب سے پہلے تو بچہ لسننگ سٹارٹ کرتا ہے، عام طور پر وہ سال کا جب ہو جاتا ہے، 12 مہینے کا، 15 مہینے کا یا 9 مہینے کا، 8 مہینے کا، تو وہ بولنا تو نہیں شروع کر دیتا نا، تو وہ پہلے پرسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ لفظوں کو سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر 3 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر تک وہ فلوئنٹ ہوتا ہے، اور اس وقت بچے کی جو لرننگ ہے الفاظ کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم بڑے ایک دن میں اگر ہم 20 الفاظ سیکھ سکتے ہیں تو وہ 80 الفاظ تک نئے سیکھ سکتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ برین جو ہے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر بچے کو زبان پر عبور حاصل ہو جائے اور اسے بولنے پر، اس کی ویکیبلری پر، پروننسیشن کے اوپر اسے عبور حاصل ہو جائے، اور وہ جو سوچتا ہے اسے وہ الفاظ کی صورت میں اظہار کر سکے، ایکسپلین کر سکے، تو اس سے زیادہ بڑا آپ تحفہ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کا خیال کیجیے، اپنا بھی خیال کیجیے، اور اپنے بچوں کا سب سے زیادہ خیال کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے گوہر ایوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔